السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. سیاسی حالات بدل رہے ہیں اور وجہ کیا ہے کہ الیکشن آنے والے ہیں. بہت سو کا خیال ہے کہ الیکشن 2007 میں ہو جائیں گے, بہت سو کا خیال ہے 2008 کے شروع میں ہوں گے, مگر ہوں گے ضرور. یہ صدر صاحب کا وعدہ بھی ہے اور دنیا کو معلوم ہے, سب انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اگلے الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں. لوگ بھی بول رہے ہیں, جس کی جو مرضی آ رہا ہے وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے بات کر رہا ہے. ہم نے بھی ایک عام آدمی کو بلایا ہے, ہم ان سے ان کی رائے معلوم کریں گے سیاسی حالات کے بارے میں اور آنے والے الیکشنز کے بارے میں. السلام علیکم بھائی. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک, بالکل شکریہ. بجیا کیسی ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کرا. بجیا ٹھیک ہے جی. احمد کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے جی وہ بھی. میں آپ سے ایک سوال. اچھا یہ بتاؤ کہ وہ سنا ہے سغرا بازی کے گھٹنے نئے ڈل گئے. میری بات سنیں, آپ میرے مہمان ہیں. ہاں, یہ ذاتی سوال وغیرہ ہے, آپ بعد میں پوچھ لیجیے گا. زبیدہ نے سنا ہے آلو جلا دیے. بھائی صاحب میرا اچھا پروگرام یہ بتاؤ, ریکارڈ. زہرا آپ آ گئی ہیں یا وہیں لندن میں؟ یہ باتیں ہم آپ اسے بات نہیں کر لیجیے گا. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اچھا اچھا, ایک تو کیا شروع ہو گئی ہے جی, ریکارڈنگ شروع. اچھا ویسا کہیے نا کہ ریکارڈنگ شروع ہو گئی ہے. اچھا آپ دیکھیے, آپ خیریت سے نا بالکل ریلیکس ہیں ایک دم. کون آپ؟ کوئی ٹینشن. ارے بھائی میں آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں, یہ سوال مجھے آپ سے کرنا میں چاہیے. وہی پوچھ رہا ہوں آپ سے, میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ ٹینشن میں تو نہیں ہے کوئی؟ نہیں, ریلیکس ہے بالکل. جو بھی میں سوال کروں اس کا اطمینان سے جواب دیجیے گا. بھائی آپ سوال کیوں کریں گے؟ میں کروں گا نا, آج ہمیشہ آپ کرتے ہیں, آج پہلا سوال میں کروں گا آپ سے. آپ ریلیکس ہیں بالکل ایک دم, ہے یا نہیں ہے؟ جی میں ریلیکس. ٹھیک ہے, چلیے پہلا سوال میں آپ سے کر رہا ہوں. کیا لندن پاکستان کا دارالخلافہ ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں دیکھو نا, پہلے ہی سوال پہ ایک دم آئٹ گئے تم کہ کیا کہہ رہے ہیں. جواب دیجئے, کیا پاکستان کا دارالخلافہ لندن ہے؟ کہ مجھ سے کیوں کر رہے ہیں یہ سوال؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو اور الطاف بھائی یہ سب لندن میں ہیں, ان کو تو اسلام آباد میں ہونا چاہیے تھا. محترم بات یہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور محترم نواز شریف صاحب یہ دونوں اپوزیشن میں ہیں. اوہ, میں سمجھ گیا. اس کا مطلب ہے دونوں کے دوبارہ پاور میں آنے کے چانس ہیں. مجھے نہیں معلوم. ابھی آپ نے کہا نا بھائی, ابھی آپ نے کیا کہا میں نے؟ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور جناب نواز شریف صاحب. ابے بھائی دونوں اپوزیشن میں ہیں, ایک کو نواز شریف کہیے, دوسرے کو بے نظیر کہیے, جیسے دوسرے چینل کے میزبان کہتے ہیں. بات یہ ہے بھائی. ہاں بھائی, یہ دونوں پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے. معلوم ہے, یہ کوئی نئی انفارمیشن نہیں ہے جو آپ دے رہے ہیں, دو دفعہ رہ چکے. اب آپ ایک بات بتائیے, مثال کے طور پہ اگر یہ دونوں جیت گئے تو میں ایک سوال میرے ذہن میں کل بلا رہا ہے کہ اگر یہ دونوں جیت گئے تو کیا پاکستان کے دو وزیر اعظم ہوں گے, ایک لیڈی وزیر اعظم, ایک جینٹ وزیر اعظم؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے بھائی. یعنی عورتوں کی وزیر اعظم بے نظیر اور مردوں کے وزیر اعظم نواز شریف. یہ ایک نئی ٹیکنیک ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کیسی بات کر رہے ہیں بھائی کیسی بات کر رہے ہیں؟ ان دونوں نے ٹیلی ویژن کے اوپر دنیا کے سامنے میثاق جمہوریت سائن کیا ہے. دیکھیے وہ میں نے بھی پڑھا ہے. ہاں, اس میں یہ ہے کہ جو بھی پارٹی زیادہ سیٹیں حاصل کرے گی ہاں, اس پارٹی کا وزیر اعظم ہوگا. اچھا, یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر
پیپل پارٹی جیت جاتی ہے تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ آ جائے گی اپوزیشن میں، یعنی میاں صاحب پھر جدہ. اور اگر میاں صاحب جیت جاتے ہیں تو پھر پیپل پارٹی اپوزیشن میں آ جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بے نظیر پھر دبئی. مزے آ رہے ہیں. ہمیں نہ کوئی دبئی میں گھسنے دیتا ہے نہ جدہ بلاتا ہے. ایسا نہیں ہوگا. ارے صاحب ایسا نہیں ہوگا. آپ نے پڑھا ہے چارٹر ڈیموکریسی کا؟ ہاں تو اس میں چلانے کی کیا ضرورت اچھا ہے؟ آپ نے چارٹر پڑھا ہے بالکل اس طرح دیکھیے پڑھا ہے ہم نے، پورا چارٹر پڑھا ہے، لیکن انور مقصود سائن نہیں کیے. تو آپ کیسے سائن کریں گے؟ کیوں؟ ارے ہم یہ سائن کریں گے. میں عوام ہوں، میں عوام ہوں، اور جب تک عوام سائن نہیں کریں گے کسی میثاق کی کوئی حیثیت نہیں. عوام کا الیکشن سے کیا تعلق؟ ہیں؟ عوام کا الیکشن سے کیا تعلق ہے؟ عوام کا الیکشن سے کیا تعلق ہے؟ یہ کیسی بات کری آپ نے کہ عوام کا الیکشن سے کیا تعلق ہے؟ تو کیا یہ ووٹ ڈالنے ان کو کیا گدھے جاتے ہیں؟ آپ ووٹ ڈالتے ہیں؟ جی ہاں، ہر سال باقاعدگی سے، مطلب ہر دفعہ باقاعدگی سے. تو آپ نے اپنے بیان کی خود ہی وضاحت کر دی. کیا مطلب یہ تمہارا کہنے کا مطلب یہ میں گدھا ہوں؟ میں نے نہیں کہا. ابھی آپ نے کہا نا کہ آپ نے یہ کہا کہ جب میں نے یہ کہا کہ ووٹ ڈالنے کے گدھے جائیں گے تو آپ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے بات کی خود وضاحت کر دی. ان ادر ورڈز یو آر کالنگ می اے ڈونکی. آپ مجھے گدھا کہہ رہے ہیں. میں نے بالکل نہیں کہا. ابھی کہا ہے. نہیں میں نے نہیں کہا. آپ نے کہا کہ میں آپ ہر دفعہ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں. ہاں تو بالکل جاتے ہیں. تو میں نے یہ کہا کہ کیا گدھے ووٹ ڈالنے جاتے، تو تم نے میری بات پکڑ کے اس کا مطلب یہ کہ میں گدھا ہوں. آپ نے میری بات کا غلط مطلب نہیں. تو کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں امپورٹڈ گدھا ہوں، میں نے آپ باہر سے آیا ہوا گدھا ہوں. میں نے آپ کو گدھا نہیں کہا ہے. ایک بات بتائیے، گدھا کس کو کہتے ہیں؟ چلیے میں آپ کو جواب دیتا ہوں. جی. گدھا وہ ہوتا ہے جو نہ گھر کا ہوتا ہے اور نہ گھاٹ کا ہوتا ہے. آپ نے تو جانور ہی بدل دیا. میری مرضی. بات یہ ہے عوام بھی لیڈروں کی نظر میں نہ گھر کے ہوتے ہیں نہ گھاٹ کے. لیڈر جو ہیں وہ الیکشن میں ان سے کام لیتے ہیں اور پھر پیچھے چھڑی مار کے ان کو بھگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں 4 سال تک تنگ نہ کرنا. خیر چھوڑیے، یہ بتائیے یہ جو مرزا غالب تھے یہ آپ کے کوئی رشتہ دار وغیرہ تھے کیا؟ کیا مطلب؟ ہیں؟ کیا مطلب؟ یار آج تک ان کا شعر اور تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آئی.